السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم نے اپنا ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا. تھیوریٹیکلی اس کی ہم نے ڈسکشن کر لی تھی. آج ہم اس کے کچھ پریکٹس پرابلمز جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے. تو لہٰذا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی پرابلم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ اپنی بکس کو اپنے سامنے اوپن کر لیں. مزید آپ کو پرابلم اسکرین پہ ویسے نظر آ رہی لیکن بک سے کو بھی اپنے سامنے رکھ لیں. ہاں جی، کہہ رہا پرومو کارپوریشن ہیز 15 ملین آف سیلز. 15 ملین کمپنی کی سیلز ہیں. 2 ملین آف انوینٹریز اینڈ 3 ملین آف ریسیویبلز اینڈ 1 ملین آف پیبلز. یہ سارا ہمیں 4 آئٹم اس کے گیون ہے: سیلز، اکاؤنٹ ریسیویبل، انوینٹریز اور اکاؤنٹس پیبل. اٹس کاسٹ آف گڈ سولڈ از 80%. اسٹوڈنٹ غور سے دیکھ لیں ڈیٹا کو. 80% جو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے. کس کا 80%؟ سیلز کا. اینڈ اٹ فائنانسز اٹس ورکنگ کیپٹل ود بینک لونز ایٹ 8% ریٹ. یہ اپنے ورکنگ کیپٹل کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کہاں سے پورا کرتی ہے؟ بینک سے لون لے کے. اور لون کے اوپر کتنا ریٹ آف انٹرسٹ پے کرتی ہے؟ 8% اس کے اوپر انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہا جی ہمیں واٹ از دا آلموسٹ کیش کنورژن سائیکل. آپ اس کا کیش کنورژن سائیکل بتائیں کیا ہوگا. تو اسٹوڈنٹ پہلے میں یہیں پہ کوشچن کو سٹاپ کر کے اس کتنے پارٹ کو پہلے سالو کروں گا، پھر میں فردر کوشچن پہ جاؤں گا. تو اب اسٹوڈنٹ سولوشن بھی آپ کو اسکرین پہ شو میں کر رہا ہوں. تو ہم نے فرسٹ آف آل کیا کیا ہے کہ اس کمپنی کے جو گیون ڈیٹا تھا اس کو ہم نے سیپریٹ کر لینا ہے. الگ کر کے میں لکھ رہا ہوں. سیلز دیکھے لکھنی ہے، انوینٹریز لکھی ہیں، پھر اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبل، اکاؤنٹ پیبل. سی جی ایس میں اس نے بتایا تھا 80% آف سیل، اس کو سیپریٹ کر لیا اور انٹرسٹ ریٹ آپ کا 8% ہے. اب سی سی یعنی کیش کنورژن سائیکل کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ انوینٹری کنورژن پیریڈ پلس ایوریج کلیکشن پیریڈ مائنس پیبلز پیریڈ. یہ ہمارے پاس اس کا اسٹوڈنٹس فارمولا ہے. اب لہٰذا کیش کنورژن سائیکل معلوم کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ تینوں پیریڈز کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان تینوں پیریڈز کو کیلکولیٹ کرنے کے ہمارے پاس سیپریٹ فارمولاز ہیں. وہ اب ہم ان کی مدد سے پہلے ان تینوں پیریڈز کو معلوم کر کے کیش کنورژن سائیکل معلوم کریں گے. تو اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں انوینٹری کنورژن پیریڈ جو ہے اس کا ہمارے پاس فارمولا ہے انوینٹری اوور ڈیلی کاسٹ آف گڈ سولڈ. تو اسٹوڈنٹ انوینٹری آپ اوپر دیکھ چکے ہیں. مزید میں آپ کو یہ شو بھی کروا رہا ہوں. یہ 2 ملین کی آپ کو انوینٹری گیون تھی، اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے ڈیلی کاسٹ آف گڈ سولڈ سے. کاسٹ آف گڈ سولڈ تھی 80% آف سیلز آپ کے پاس تھیں 15 ملین. تو لہٰذا 15 ملین کا میں نے 80% لینا ہے. تو اب یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ شو ہوا ہے یہ 15 ملین، اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں 0.8 کے ساتھ. کیوں 0.8 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا؟ 80% تھا کاسٹ آف گڈ سولڈ. کتنی تھی؟ 80% تھی سیلز کا. تو سیلز کو ملٹیپلائی بائی 80% سے کر کے ہم اس کی کاسٹ آف گڈ سولڈ معلوم کر رہے ہیں. اور مزید اس نے کہا تھا ڈیلی فارمولے کی ریکوائرمنٹ کیا؟ ڈیلی کاسٹ آف گڈ سولڈ. تو ڈیلی کے لیے جو کاسٹ آف گڈ سولڈ کا آنسر آئے گا اس کو مزید ڈیوائڈ کریں گے 365 سے. تو یہ 2 ملین اور یہ والے کو سالو کریں نیچے والے پورشن کو تو آپ کا یہ آنسر آ جائے گا. اب 2 ملین کو اس کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس انوینٹری کنورژن پیریڈ کا آنسر آتا ہے 60.83 ڈیز. تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارا پہلا پیریڈ کیلکولیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہے ایوریج کلیکشن پیریڈ. ایوریج کلیکشن پیریڈ کا اسٹوڈنٹ فارمولا ہے ہمارے پاس ریسیویبلز ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلی سیلز. تو ریسیویبلز بھی آپ کو یعنی اکاؤنٹ ریسیویبل آپ کو گیون تھے کوشچن کے سٹارٹ میں ہم نے یہ لکھ لیے ہیں 3 ملین ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلی سیلز یہ گیون ہے 15 ملین کی. تو اب ہم نے کیا کیا؟ ریسیویبلز کی جگہ اس کی اماؤنٹ سیلز ڈیلی کے لیے یہ 365 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس ایوریج کلیکشن پیریڈ کا آنسر آ جاتا ہے 73 ڈیز. اس کے بعد نیکسٹ بات کریں تو اکاؤنٹس پیبل پیریڈ کا فارمولا ہے ہمارے پاس پیبلز ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلی کاسٹ آف گڈ سولڈ. تو اسٹوڈنٹ پیبلز آپ کو 1 ملین کے گیون تھے. سی جی ایس آپ 80% یہ اوپر پہلے ہی کیش کنورژن سائیکل میں معلوم کر چکے تھے، یہ اس کا آنسر تھا. سمپل اسی آنسر کو یہاں پہ دوبارہ یوز کر لیں، ڈیوائڈ کریں اس کے ساتھ
تو آپ کے پاس پیبل پیریڈز کا بھی آنسر آ جاتا ہے 30.42 ڈیز. اب اسٹوڈنٹ تینوں ہمارے پاس پیریڈز کیلکولیٹ ہو چکے ہیں. اب ہم ان تینوں پیریڈز کے آنسر کو کیش کنورژن سائیکل کے فارمولا کے اندر پٹ کرتے ہیں. انوینٹری کنورژن پیریڈ کا آنسر آپ نے یہ معلوم کیا 60.83 ڈیز، یہ ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد ایوریج کلیکشن پیریڈ کا آنسر آپ نے یہ معلوم کیا 73 ڈیز، اور پیبل پیریڈ کا آنسر یہ معلوم کیا 30.42 ڈیز. تو یہ تینوں آنسر کو یہاں پہ پٹ کریں تو آپ کے پاس کیش کنورژن سائیکل کا جو آنسر ہے وہ آتا ہے 103.41 ڈیز. تو اسٹوڈنٹ یہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی واٹ از دا کیش کنورژن سائیکل، اس کو ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں اس کے بعد اس نے کوشچن میں فردر ہمیں کیا کہا تھا. اب کہہ رہے اف کامرس کوڈ لوئر اٹس انوینٹری، کہ اگر وہ کمپنی اپنی انوینٹری کو کم کرے، انوینٹری کو اینڈ اکاؤنٹ ریسیویبل دونوں کو کتنا کم کرے 10% کے ساتھ، اور انکریز کرے اکاؤنٹس پیبل کو 10% کے ساتھ، 10% کے آپ کے اکاؤنٹس پیبل انکریز کریں، یعنی انوینٹری اور اکاؤنٹس ریسیویبل دونوں کم ہوں گے 10% سے، اور اکاؤنٹس پیبل انکریز ہوں گے 10% سے وداؤٹ افیکٹنگ آئدر سیلز اور کاسٹ آف گڈ سولڈ. لیکن کاسٹ آف گڈ سولڈ اور سی جی ایس سیلز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی وہی اماؤنٹس یوز ہوگی. سیل 15 بلین کی تھی اور اس کا 80% آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ تھی. واٹ وڈ دا نیو کیش کنورژن سائیکل بی، تو آپ بتائیں نیا کیش کنورژن سائیکل کیا ہوگا. تو اسٹوڈنٹ اس کے لیے کیا چینجز ہیں میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنا انوینٹری، اکاؤنٹس پیبل اور اکاؤنٹس ریسیویبل تینوں کی جو نیو اماؤنٹس آئیں گی ان کو پہلے کیلکولیٹ کرنا ہوگا. وہ ہم کیلکولیٹ کیسے کریں گے یہ آپ دیکھیے گا کہ انوینٹری آپ کے پاس پہلے تھی 2 ملین کی، اب یہ 10% ڈیکریز کر جائے گی. تو اس کا 10% لیں، یہ 2 ملین کا 10%، تو یہ آئے گا آنسر 2 لاکھ. تو 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ مائنس کریں، 18 لاکھ کی آپ کی نیو انوینٹری آ جائے گی. اسی طرح نیو اکاؤنٹ ریسیویبل بھی جو تھے وہ بھی 10% ڈیکریز ہو رہے تھے. تو ہم پرانے اکاؤنٹ ریسیویبل 3 ملین یعنی 30 لاکھ کا 10% لیا، آنسر آیا 3 لاکھ. اب 30 لاکھ میں سے 3 لاکھ مائنس کریں تو آپ کے پاس 27 لاکھ کے نیو اکاؤنٹس ریسیویبل آ جائیں گے. اب بات کرتے ہیں اکاؤنٹس پیبل کے اوپر. اکاؤنٹس پیبل آپ کے 10% انکریز کر رہے تھے، اس لیے یہاں پہ یہ پلس یوز کیا. تو وہ 1 ملین تھے یعنی 10 لاکھ کے تھے. 10 لاکھ کا 10% لیں تو آنسر آئے گا 1 لاکھ. تو 1 لاکھ پلس 10 لاکھ 11 لاکھ کے نیو اکاؤنٹس پیبل آ گئے. تو اسٹوڈنٹس یہ نیو آپ کی جو فگرز تھیں وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہیں. اب جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے فارمولاز یوز کیے ہیں، انہی فارمولاز کو آپ یوز کر کے خود کیلکولیٹ آپ کریں گے. فرسٹ آف آل کیش اپنا انوینٹری کنورژن پیریڈ، پھر ایوریج کلیکشن پیریڈ، اور پھر بعد میں اکاؤنٹس پیبل پیریڈ. ان کو فارمولاز میں پلیس کر دیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا، اور اسی کی مدد سے آپ اپنا کیش کنورژن سائیکل معلوم کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اسٹوڈنٹ اس نے کوشچن میں ہمیں کہا تھا آل ہاؤ مچ وڈ بی دا فریڈ اپ، اس سے کتنا کیش آپ کا فری ہو جائے گا. اب دیکھیں جو آپ پہلے ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو فائنانس کر رہے تھے کس کی مدد سے؟ بینک لون کی مدد سے. اب آپ جو ہے اس سے دیکھیں کیش کنورژن سائیکل آپ کا کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ کا کیش کنورژن سائیکل کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کی کیش جو ہے وہ کم آپ کو لون لینا پڑے گا. جب آپ کا لون کم آئے گا تو آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ بھی کم دینا ہے. جب انٹرسٹ کم دیں گے تو آپ کی کیش فری اپ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی جو پری ٹیکس انکم ہے وہ بھی انکریز کرنا شروع کر جائے گی. تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کوشچن کے اوپر ڈسکشن تھی جو ہم نے کی ہے. اس کے دوسرا پارٹ آپ لوگ خود کیلکولیشن کریں، وہ بھی آلموسٹ میں نے کر دیا ہے، آپ نے نئی فگرز کیلکولیٹ کر دی ہیں. اس کے بعد اب ہم اس کے کوشچن نمبر 2 پہ چلتے ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہا ہے لمبا نمبر کمپنی ہے سیلز آف 10 ملین. نہیں، اس کمپنی کی سیلز ہیں 10 ملین پر ایئر، آل آن کریڈٹ، تمام سیلز کریڈٹ کے اوپر ہیں. کالنگ فار پیمنٹ ود ان 30 ڈیز، اور 30 دنوں کے اندر پیمنٹ کے لیے کال کیا جاتا ہے. اینڈ اٹس اکاؤنٹ ریسیویبل آر 2 ملین، اور اس کے اکاؤنٹ ریسیویبلز ہیں وہ 2 ملین ہیں. اب اس کا اس نے کہا ڈی ایس او ڈیز سیل آؤٹ اسٹینڈنگ
कैलकुलेट करना है व्हाट वुड इट बी इफ ऑल कस्टमर, पहले तो उसने कहा सिंपल इसको मालूम करें DSO को। तो हम स्टूडेंट्स पहले यहाँ तक की क्वेश्चन को रीड करके इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर नेक्स्ट रीड कर लेंगे क्वेश्चन। तो DSO मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले डाटा को सेपरेट किया, सेल्स अपनी लिखी हैं, काउंट रिसीवेबल हमने लिखे हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे। DSO डेज सेल आउटस्टैंडिंग का फार्मूला है रिसीवेबल्स ओवर डेली सेल्स। तो स्टूडेंट रिसीवेबल्स आपको पता है 2 मिलियन के हैं, सेल्स आपको गिवन है, सेल्स को डेली के लिए 365 के साथ आप डिवाइड कर दें तो यहां से DSO आपका 73 डेज का कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं उसकी क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी। कह रहा है इसके बाद व्हाट वुड बी इफ ऑल कस्टमर पेड ऑन टाइम, अगर तमाम कस्टमर्स जो है इन टाइम पेमेंट कर दें, एंड हाउ मच कॉर्पोरेशन वुड बी रियलाइज्ड इफ नंबर को टेक एक्शंस दैट लेड इट टू ऑन पेमेंट्स ऑन टाइम पेमेंट्स। तो आप बताएं कि इससे कितना एक कैश फ्री अप हो जाएगा कि अगर आपकी ये कंपनी तमाम जो है पेमेंट्स को इन टाइम करने के एक्शंस को ले। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें कुछ वर्किंग करना पड़ेगी, वो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। अब जब आपकी तमाम कस्टमर्स को टाइम दिया गया था 30 डेज की पेमेंट्स का, तो जब तमाम कस्टमर विद इन टाइम पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब है हमारा DSO फिर कितना हो जाएगा, 30 डेज बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसी फार्मूला को यूज करते हुए जो अभी आपने ये ऊपर देखा है, अब यहाँ पे DSO अगर ऑन टाइम पेमेंट करें तो DSO हमें गिवन है 30 डेज का, लेकिन इसके मुताबिक कितने रिसीवेबल्स बनेंगे वो हमने देखना है, रिमेनिंग रिसीवेबल्स कितने रह जाएंगे। तो वो रिसीवेबल्स इसी फार्मूला की मदद से हम यहाँ से इस वर्किंग के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इन टाइम पेमेंट हो रही है DSO 30 डेज का रह जाएगा, और 30 डेज का जब DS होगा तो आपके रिसीवेबल्स जो है वो ये बनेंगे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। अब देखिए पहले रिसीवेबल्स 73 डेज में ये 2 मिलियन के थे, अब जब 30 डेज का DS हो जाता है फिर ये रिसीवेबल्स आते हैं, तो आपके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं। तो कितना कैश फ्रीड अप हो रहा है वो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जल्दी कस्टमर की पेमेंट करने से कितना कैश फ्रीड अप हो रहा है, कितना जल्दी आपको ये कैश मिल जाता है। ये सेकंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। अब इसकी थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर बायस 8 मिलियन, कंपनी परचेज कर रही है 8 मिलियन ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल खरीदा है कंपनी ने 8 मिलियन का ऑफ नेट डिस्काउंट, और कंपनी इसके ऊपर डिस्काउंट की ऑप्शन को अवेल कर रही है। टर्म्स क्या थी इसकी, क्रेडिट टर्म्स जो थी वो 3/5 नेट 60, यानी मैक्सिमम डेज थे 60 डेज तक पेमेंट करनी थी। अगर विद इन 5 डेज पेमेंट हो रही थी तो 3% आपको डिस्काउंट मिल रहा था। एंड इट करंटली पेज आफ्टर डेज 5, यानी वो इस वक्त जो है ऑप्शन को वेल कर रही थी, 5th डे के बाद वो फौरी तौर पे पेमेंट कर देती है एंड टेक्स डिस्काउंट, और डिस्काउंट को अवेल करती है। जी नेक्स्ट वो कह रहा है नंबर ऑफ प्लान्स टू एक्सपेंड, कि इस कंपनी ने फैसला किया कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें एंड दिस विल रिक्वायर एडिशनल फाइनेंसिंग, इसके लिए इसको एडिशनल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड थी। इफ नंबर डिसाइड्स टू फॉरगो डिस्काउंट, इसने सोचा कि मैं डिस्काउंट को अवेल ना करूं, जो पैसे अभी दूंगी 55 डेज बिफोर, उस ही पैसे को मैं यूज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लूं। हाउ मच एडिशनल क्रेडिट कुड इट गेट, तो इससे ये मजीद कितना क्रेडिट रिक्वायर्ड होगा इस मकसद के लिए, एंड व्हाट वुड द नॉमिनल एंड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ दैट क्रेडिट, और जो वो क्रेडिट एडिशनल रिक्वायर्ड होगा उसके ऊपर उसको कितना नॉमिनल रेट बनता है। नॉमिनल कॉस्ट में जो बजाय हमें कोट किया जा रहा है, और एक्चुअल कितना है उसको हम इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कहेंगे। इफ इट कुड गेट द फंड्स फ्रॉम बैंक, और एक तो यहां तक उसने बात की कि ये ट्रेड क्रेडिट की बात थी। अगर वो कह रहे ट्रेड क्रेडिट पे ना जाए, वो बजाय इसके बैंक से लोन लेकर इसको अवेल कर, फिर क्या होगा, सूरत क्या दी गई हमें। इफ इट कुड गेट द फंड्स फ्रॉम अ बैंक एट रेट ऑफ 10%, बैंक से लोन ले ले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, एंड इंटरेस्ट पेड मंथली, और इंटरेस्ट मंथली पे किया जाए,
based on 365 days year, what would be the effective cost of the bank loan? تو بتائیں کہ بینک کی effective cost کیا ہوگی. And should Lamra use bank debt or additional trade credit? تو وہ کمپنی ٹریڈ کریڈٹ کے اوپر جائے گی, یوز کرے گی, یا بینک لون کو یوز کرے گی. اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے لیے ہمیں اسی طرح سے پہلے نومیریکلی اس کو کچھ کیلکولیٹ کریں گے, پھر ہم اپنا ڈیسیجن لے پائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اسی طرح سے پریویس کوشچن کی طرح اپنا ڈیٹا کو سیپریٹ کیا. یہ دیکھیں ہم نے پرچیزز لکھی جو وہ کر رہی تھی, ٹوٹل پرچیزز 8 ملین کی تھیں, اس کی ٹرمز لکھ دی ہیں 3/5 نیٹ 60. کرنٹلی وہ بیس کر رہی ہے ڈے 5 کے اوپر اور ڈسکاؤنٹ کو اویل کر رہی ہے. اب دوسرا کیا تھا کہ اب وہ اگر فارگو کر دے ڈسکاؤنٹ کو تو پھر ایڈیشنل کریڈٹ اسے کتنا ریکوائرڈ ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کی ورکنگ کیسے ہوگی, جتنی ٹوٹل پرچیزز تھی آپ کی ان کو ٹوٹل ڈیز 365 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں اور ملٹیپلائی کر دیں نیٹ ڈیز کے ساتھ. نیٹ ڈیز کیسے, 60 میں سے جو کریڈٹ ٹرمز کے 5 ڈیز تھے ان کو مائنس کریں تو یہ 55 ڈیز آ جائیں گے. تو آپ کو اتنا ایڈیشنل کریڈٹ 55 ڈیز تک کے لیے ریکوائرڈ ہوگا, کیونکہ آپ نے 55 دن بعد اب پیمنٹ کرنی ہے. تو اتنا آپ کو اس کے لیے ایڈیشنل کریڈٹ ریکوائرڈ ہوگا. ڈسکاؤنٹ کو اگر اویل نہیں کریں گے, یعنی وہ یہ ڈسکاؤنٹ ہے جو اویل کر رہے تھے اب اویل نہیں کریں گے, تو یہ وہ ڈسکاؤنٹ والی اماؤنٹ ہی ہے بیسیکلی. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اس کو کریڈٹ کو لینے کے لیے, ٹریڈ کریڈٹ کو اویل کرنے کے لیے ہمیں کتنی نامینل کاسٹ اس کی پڑے گی. تو یہ 3 آپ کا ریٹ جو ڈسکاؤنٹ تھا وہ ڈیوائڈیڈ بائی 100 میں سے اس کو مائنس کر دیں تو 97 کے ساتھ ڈیوائڈ ملٹیپلائی بائی 365 ٹوٹل ڈیز ان ایئر ڈیوائڈیڈ بائی ایڈیشنل ڈیز جو آپ کے ڈسکاؤنٹ کی ٹرمز کے بعد کے ڈیز تو ان سے ڈیوائڈ کر دیں. تو آپ کے پاس یہاں سے اس کا نامینل کاسٹ آ جائے گی ٹریڈ کریڈٹ کی, جو کہ بن رہی ہے 20.52. اب اس نامینل یہ بظاہر کوٹ کی جانے والی ہے, ایکچوئل کاسٹ کتنی بنتی ہے اس کے لیے ہم یہ فارمولا یوز کریں گے 1 پلس ڈسکاؤنٹ ریٹ ڈیوائڈیڈ بائی 100 میں سے 3 ڈسکاؤنٹ ریٹ کو مائنس کر دیں, جو بھی ڈسکاؤنٹ 5 ہوتا تو نیچے 95 سے ڈیوائڈ کر دیں. یہ ٹوٹل ڈیز اور ریمیننگ ڈیز -1. تو یہاں سے اس کی افیکٹو کاسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوتی ہے 22.4%. اب جو بینک لون تھا اس کے اوپر بظاہر انٹرسٹ 10% دیا جا رہا تھا, اس کا افیکٹو اینول ریٹ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. یہ بھی سیم اسی طرح سے ہے, نامینل جو ریٹ تھا 0.1 اس کو ڈیوائڈ کیا 12 سے. 12 سے ڈیوائڈ اس لیے کریں منتھلی تھا, اگر ڈیلی ہوتا تو یہ 365 آ جاتا, ہاف ایئرلی ہوتا تو یہاں پہ 2 آ جاتا. تو یہ 12 وہی آپ کے منتھ والی پاور بھی اس کی بنے گی -1. تو یہاں سے اس کا افیکٹو اینول ریٹ ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے 10.47%, جبکہ ٹریڈ کریڈٹ کی افیکٹو کاسٹ بنتی تھی 22.4%. تو ہم دیکھ رہے ہیں بینک لون کی جو کاسٹ ہے وہ ٹریڈ کریڈٹ کی کاسٹ کے ہاف سے بھی کم ہے. تو لہٰذا یہ کمپنی پھر ٹریڈ کریڈٹ کو یوز نہیں کرے گی, بلکہ یہ کس کو یوز کرے گی, یہ بینک لون کو یوز کرے گی. تو اسٹوڈنٹ یہ ہم نے 3 پرابلم اس کی ڈسکس کر لی ہیں آج. تو آج کے لیے 3 پرابلمز ہی کافی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنی فردر مزید 3 پرابلمز کو ڈسکس کریں گے. آپ ان پرابلمز کو سالو کریں تاکہ کل والی پرابلمز میں آپ کو مسئلہ نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنی فردر پرابلم سالو کر کے اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے. اوکے جی, اللہ حافظ, فی امان اللہ.